بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ یہاں پر جو فرمایا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہاں پر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے احیاء کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی ان کو تم مردہ نہیں مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مطلقاً لفظ استعمال کیا گیا اس کے اندر، اور شہید سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، امتی ہوتے ہیں، زیادہ تر امتی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی ایک ہوتے ہیں تو ان کے امتی بہت ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر زندگی سے حیات سے کون سی حیات مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیاوی حیات تو یہاں مراد نہیں ہے، دنیاوی حیات تو یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو حیات مراد ہے وہ حیات برزخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک اور حیات بھی ملی ہے، ان کو دنیاوی حیات ختم ہونے کے بعد ایک اور حیات ان کو ملی ہے۔ تم ان کو مردہ مت سمجھو، یعنی یہ مت سمجھو، مردہ مت سمجھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو یہ مت سمجھو کہ ان کے اوپر موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر موت کا وعدہ تو پورا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا، لیکن اس کے بعد انہیں دوسری حیات ملی ہے، حیات برزخی جسے کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سنتے ہیں، مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ یہ لوگ شہداء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے فرما رہے ہیں تو یہ لوگ سنتے بھی ہیں، بس یہ ہے کہ یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اور تم سے جو ہے بات نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو کچھ ہے ہوتا ہے یہ لوگ سنتے ہیں، جو ان کے قریب بولا جائے جو کچھ ہو وہ یہ لوگ سنتے ہیں۔ مردے سنتے ہیں، تمام مردے سنتے ہیں۔ اور پھر اسی سے سماع موتیٰ کا مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ یہ، اور پھر حیات الانبیاء کا مسئلہ۔ حیات انبیاء کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت اور خصوصاً علماء دیوبند کا عقیدہ، یعنی خاص جو ان کے علامات ہیں ان میں سے یہ علامت بھی ہے حیات النبی کا۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی مردوں کے بارے میں، یعنی ایک امتی کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ زندہ ہیں، تو نبی کا درجہ بہرحال، نبی کے درجے کو تو کوئی امتی بھی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی سے اوپر پہنچ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ایک نبی کے درجے کو امتی نہیں پہنچ سکتا اور اس امتی کے لیے اللہ تبارک و تعالی حیات کو ثابت کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ انبیاء کرام کے متعلق یہ بات کہنا یا کہ جو ہے وہ انتقال ہو گئے اور حجر اور شجر کی طرح ہو گئے، یہ بالکل غلط بات ہے اور غلط عقیدہ ہے،
انتقال ہوا ہے، انک میت و انہم میتون، یا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کو دلیل بناتے ہیں، تو اصل میں حیات دنیاوی پر وفات طاری ہونے کا، حیات دنیاوی پر موت طاری ہونے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ حیات دنیاوی پر موت طاری ہونے کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جب فرمایا ہے تو حیات دنیاوی پر موت طاری ہوگی اور ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد حیات برزخی ان کو جو ملی ہے، وہ حیات برزخی دوسرے لوگوں سے تھوڑی مختلف۔ وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو حیات برزخی ملی ہے وہ حیات دنیاوی کی مثل ہے۔ انبیاء کرام کو جو حیات برزخی ملتی ہے وہ حیات دنیاوی کی مثل ہے، کیونکہ حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام کی جو دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، حیات برزخی جو ہے وہ حیات دنیاوی کی مثل ہے۔ اس کی مثل ہے، وہی والی نہیں ہے، وہی والی نہیں ہے بلکہ اس کی مثل ہے۔ تو پتہ چلا کہ حیات دنیاوی پر موت طاری ہوئی ہے اور اس کے بعد حیات برزخی ملی۔ اور حیات برزخی کب حاصل ہوتی ہے؟ جیسے ہی کسی شخص کا انتقال ہوا، فوراً انتقال ہوتے ہی حیات برزخی شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان قبر میں دفن کیا گیا ہو اب تک یا نہ کیا گیا ہو، کہیں بھی ہو، یعنی عالم دنیا سے وہ عالم برزخ میں پہنچ گیا۔ یہاں پر میرے ایک عالم کا بیان سنا تھا، انہوں نے بہت ہی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بات میں جو ہے بس وہ علماء دیوبند ہے، خود منسوب تو علماء دیوبند سے ہی ہے اور ہے بھی انہی کے شاگرد اور انہی کے مدارس میں پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات بولی۔ انہوں نے کہا کہ حیات اور ممات کے مسئلے پر تسلی بخش جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ پھر اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 دن، انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے بعد 3 دن تک جو تدفین نہیں کی اور لوگ آتے رہے اور نماز جنازہ پڑھتے رہے تھے، تو اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ چلو وہ کہہ رہے کہ چلو قبر میں جانے کے بعد تمہاری بات مان لیں، اور لیکن اس 3 دن میں کیا جواب دو گے کہ اس 3 دن کے اندر کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ثابت کرو گے یا موت ثابت کرو گے؟ تو بڑی عجیب بات کہی انہوں نے، کیونکہ یہ بات تو جب کہی جائے نا کہ جب ہم یہ کہیں کہ موت طاری ہوئی ہی رہی ہے، یہ سوال اس وقت بنتا ہے نا کہ جب یہ کہا جائے کہ موت طاری ہوئی نہیں ہے، یا یہ کہا جا رہا ہو کہ حیات دنیاوی اور حیات برزخی ایک ہی ہے، جبکہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ دنیاوی حیات پر موت طاری ہوتی ہے، موت آتی ہے، اور انبیاء کرام کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ، ہر انسان پر موت طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد موت طاری ہونے کے بعد دوسری حیات برزخی شروع ہو جاتی ہے، حیات برزخی شروع ہو جاتی ہے۔ حیات دنیاوی ختم ہوتے حیات
برزخی شروع ہو جاتی ہے، وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم دنیا سے وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کا تو تعلق اس سے ہے ہی نہیں کہ اس کو دفن نہیں کیا تو اس پہ کون سی حیات ثابت کرو گے یا اس پر موت ثابت کرو گے، کیا اس کا تو تعلق ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے تو قبر میں دفن ہونے کی بات بھی نہیں کری، ہم نے تو قبر میں دفن ہونے کی بات بھی نہیں کری کہ قبر میں جا کر اس کو یہ حیات ملے گی، قبر سے پہلے اس کو یہ حیات ملے گی۔ ہم نے تو بات سیدھی سیدھی یہ کری ہے کہ حیات دنیاوی ختم ہوتے ہی فوراً حیات برزخی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انبیاء کرام کی حیات برزخی حیات دنیاوی کی مثل ہے۔ حیات دنیاوی کی مثل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہی حیات دنیاوی ہی ہے، بلکہ اس کی مثل ہے۔ اور باقی تمام انسانوں کو جو بھی مرتے ہیں، جن پر بھی موت طاری ہوتی ہے، جن پر کیا سب پر موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد انہیں حیات برزخی ملتی ہے۔ مشہور مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کفار کو بدر کے کنویں کے اندر ڈال کر ان کو مخاطب کر کے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعجبانہ سوال پر کہ یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، مر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے ان کے درمیان فرق، مفہوم جس کا یہ کہ تمہارے ان کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بخاری کے اندر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مردے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے جنازے کو، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ۔ اور اگر وہ گناہگار ہوتا ہے، بدکار، کافر، فاسق وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہائے بربادی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ وہ کیوں بول رہا ہے؟ وہ جو بول رہا ہے اس سے نہیں پتہ چلتا کہ حیات، مردے کے اندر حیات ہے، مرنے کے بعد اسے دوسری حیات مل رہی ہے۔ جبھی تو اس کو یا تو شوق ہو رہا ہے یا اس کو خوف ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے بات کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بات کرتا ہے مردہ۔ اور یہ آیت اس بات پر دال ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے بارے میں فرمایا تو پتہ چلا کہ غیر نبی کے حق میں تو پتہ چلا کہ وہ قاعدہ کلیہ تو ٹوٹ گیا، جو انک میت و انہم میتون یا کل نفس ذائقۃ الموت کی بنیاد پر دیا کرتے تھے کہ موت تو سب آنی ہے، سب پر، جو منکر ہے حیات بعد الممات کے جو منکر ہے۔ تو پتہ چلا وہ قاعدہ کلیہ تو ٹوٹ گیا، کیونکہ غیر نبی کے بارے میں تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لیکن اور جب غیر نبی کی حیات ثابت ہو گئی تو انبیاء کی حیات خود بخود ثابت ہو گئی۔ اگرچہ میں نے آپ کو حدیث سنائی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، لیکن اس حدیث کو بھی، اس آیت کو بھی دیکھا جائے تو نبی کا درجہ تو بہرحال پھر بھی امتی سے بڑھ کر ہے، تو نبی کی حیات تو خود بخود ثابت ہو گئی۔ تو اس لیے مرنے کے بعد حیات برزخی ملتی ہے، اور پھر جزا اور سزا کا ترتب بھی اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے، جزا اور سزا کا ترتب بھی اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اس حیات کے مسئلے میں جو میں نے آپ کو مسلک بتایا ہے، یہی معتدل مسلک ہے جو نصوص سے مستنبط اور نصوص سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی اس کے اندر افراط اور جو تفریط کی گئی ہے وہ دونوں بالکل غلط ہے۔ اس کے اندر افراط اور تفریط اس طرح کی گئی ہے، بعض حضرات نے تو حیات ہی کا سرے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے متعلق بھی بعض شدت پسند لوگوں نے جو ہے
بہت ہی گستاخانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور بعض حضرات نے اس حیات کو اتنا ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اولیاء کو بھی جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ماننا شروع کر دیا، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے انہوں نے ان سے استمداد مدد طلب کرنا جو ہے ان سے جاری رکھا، بلکہ مرنے سے پہلے تو کرتے ہو نہ کرتے ہو لیکن مرنے کے بعد کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اور ان کو غوث اور غوث الاغیاث، غوث العظم، پتہ نہیں کیا کچھ کے لقب ان کو دینے شروع کر دیے۔ بعد اس طرف حیات کو، یعنی حیات بعد الممات کا جو اصل درجہ ہے، یا تو اس سے بہت گھٹا کر بالکل اس درجے کو ختم ہی کر دیا، یا پھر دوسری طرف بعض دوسرے لوگوں نے اس حیات کو اتنا بڑھا دیا کہ دنیاوی حیات کے مقابلے میں بھی بڑھا دیا، ان سے وہ ان چیزوں کا ثبوت ان سے، اور وہ چیزیں، وہ صفات ان سے متعلق کر دی کہ جو دنیا میں ان سے متعلق نہیں تھی، وہ صفات ان سے متعلق کر دی انبیاء سے یا اولیاء سے۔ لہذا دونوں ہی گمراہی کی طرف گئے ہیں کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ حیات بعد الممات کا، وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مردہ سنتے اس کی دلیل پر اگر یہ حدیث جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ مردے کو بھی قبر میں دفناتے تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیروں کی آواز کو بھی سنتا ہے، جی تو یہ دلیل صحیح؟ بالکل، یہ دلیل، یہ اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں، یہ ان کی جو پیروں کی آواز سنتا ہے، یہ دلیل بھی بالکل اس کی ہے کہ مردے سنتے ہیں، یعنی سماع موتیٰ پر۔ جی آگے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، لِلْعَدُوِّ نکال کر ما بِهِ الخوف کو بیان فرمایا، ما بِهِ الخوف کو بیان فرمایا، والجوع، اور کچھ بھوک کے ذریعے سے، القحط نکال کر الجوع کے مراد معنی بیان فرمائے، ونقص من الاموال، اور کچھ مالوں میں، اموال مال کی جمع، مالوں میں کچھ کمی کے ذریعے سے، بالہلاکی، نقص اموال کی تصویر کو بیان فرما دیا، اس کی صورت بیان فرمائی کہ کچھ مال ہلاک ہوگا، تصویر کو بیان فرمایا، والانفس، اور کچھ جانوں میں کمی کے ساتھ، کچھ جانوں میں بالقتل والموت والامراض، کمی کے ساتھ نہیں، بشیء الخوف پر اس کا عطف ہے، اور کچھ جانوں کے اندر، مثال کے طور پہ اس کی صورت کیا ہے، جانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو آزمائش کریں گے، کسی کو کوئی قتل بھی کر سکتا ہے، کسی پر موت تو ہر کسی پر ہی طاری ہونی ہے، مگر جس کی آزمائش کر رہے ہیں اس کے کسی عزیز کی موت واقع ہو جانے پر، والامراض، اور بیماریوں کی وجہ سے، یعنی جانوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا کیا صورتیں ہیں، اس کی صورتوں کو، تصویر کو اور بیان فرماتے ہیں، ساتھ میں عموم کو بھی بیان فرماتے ہیں، تصویر اور عموم تصویر، کہ بالقتل والموت والامراض، یہ تینوں چیزیں، ان تینوں میں سے کوئی چیز پیش آ سکتی ہے، والثمرات، اور پھلوں کے اندر بھی، جی، تصویر اور تعمیم تصویر، جی، والثمرات، اور اسی طرح والانفس کا عطف اموالی پر بھی ہو سکتا ہے،
اور الخوفی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے والثمراتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا والانفس کا عطف بھی اموالی پر ہی درست۔ اور پھلوں کے اندر کمی کے ذریعے سے بالجوائح، یعنی پھلوں کے اندر کوئی آفتیں آ جائیں، جی خراب ہو جائے، یہ بالجوائح نقص ثمرات کی تصویر کو بیان فرمایا۔ اور والانفس والثمرات کا عطف، ان دونوں کا عطف خوفی پر بھی ہو سکتا ہے، نقص ضروری نہیں ہے بلکہ کچھ پھلوں کی وجہ سے ای لنختبرنکم فننظر اتصبرون ام لا، یعنی ہم تمہارا امتحان لیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں، صبر کرتے ہو یا نہیں۔ یہ لنختبرنکم سے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وبشر الصابرین، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ علی البلاء، ما علیہ صبر کو بیان فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، ان کو بشارت دے دیجیے۔ کس چیز کی بشارت؟ مبشر بہی کو بیان فرماتے ہیں بالجنتی، بالجنتی، یہ مبشر بہی کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا ہم کچھ خوف ہوگا، مکمل ایسا نہ ہو کہ تمہیں، ایسا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں مکمل ہی ایسا خوف ہوگا کہ خوف ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا بہت خوف ہوگا، کچھ بھوک ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بالکل ہی تمہارا قصہ تمام ہو جائے گا اور کچھ جو ہے کھانے کے لیے ہوا بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری آزمائش آئے گی، ہماری آزمائش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صورتیں قرآن اس میں بیان فرمائی ہیں، اصول کے طور پر ہمیں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ آزمائش آئے گی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وبشر الصابرین کہہ کر کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم صبر کرو، اور پھر اپنے نبی کو فرمانا کہ صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے۔ اور میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا تو ہمارے استاد بیان فرما رہے تھے، تو وہ کہتے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی یعنی عجیب بات فرما رہے تھے، اور سوچا جائے تو واقعی کتنی عظیم بات تھی کہ فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کا جنت میں مقام مقرر کر دیا، فرمایا کہ اب اس کو اس مقام تک پہنچانا تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جب تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے، اس کی تقدیر میں لکھا ہی اس لیے کہ اس کو یہاں پہنچانا ہے۔ فرمایا اب اگر وہ اس مقام تک جو راستہ دکھایا ہے سیدھے راستے سے نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل پھر اس کٹھن راستے سے آ، تجھے پہنچنا تو وہی ہے۔ اگر تو سیدھے راستے سے نہیں آ رہا، تو ہائی وے سے، سپر ہائی وے سے نہیں آ رہا، تو چل وہاں سے پھر جو کانٹوں والا راستہ ہے نا، پتھروں والا کانٹوں والا کچا راستہ ہے، جس میں خوف بھی ہوگا، لٹنے کا خوف بھی ہوگا، اور گاڑی کے لیے پاؤں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہاں سے نہیں آ رہا تو کٹھن راستے سے، مین راستے سے نہیں آ رہا تو متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا تجھے، لیکن آنا پڑے گا۔ ہم نکال کر ربط کو بیان کیا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے، بلاء نکال کر مصیبت کے مراد معنی بیان فرمائے۔ قالوا انا للہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ملکن وعبیدن، اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے بندے ہیں۔ ملکن وعبیدن نکال کر اس بات کو بیان کیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ للہ کے اوپر جو الف لام، للہ پر جو لام ہے یہ لام تملیک ہے، للہ پر جو لام ہے یہ لام تملیک ہے۔
یفعل بنا ما یشاء، جب اللہ ہی کے ملکیت اور اللہ ہی کے بندے ہیں تو حاصل معنی کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، اللہ ہمارے ساتھ جو چاہے کرے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی ملکیت کے ساتھ اختیار ہوتا ہے، اپنی ملکیت کے اندر، کہ وہ اس کے اندر جو چاہے کرے۔ انسان اور مخلوق پھر بھی پابند ہوتی ہے، کیوں کہ اس کی ملکیت تامہ نہیں ہے، مخلوق کی ملکیت پھر بھی تامہ نہیں ہوتی۔ جو چیز اس کو ملتی ہے اور اس کی ملکیت شمار ہوتی ہے، ملکیت کہلاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ حقیقتاً ملکیت نہیں ہوتی، حقیقتاً اس کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو ملکیت تامہ نہیں ہوتی۔ جب ملکیت تامہ نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے اس میں کچھ حدود و جو قیود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ملکیت تامہ ہے، کامل ہے، جو چاہے جس کے ساتھ جو چاہے کریں۔ جس طرح ہماری ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے اگرچہ ملکیت تامہ نہیں ہوتی پھر بھی ہم اس کے ساتھ جو چاہے کریں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم ان کو پھاڑ کے پھینک دیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے ظلم کیا ان کے ساتھ، بھائی میری چیز ہے میں جو چاہے کروں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فی الآخرتی، محل رجوع کو بیان فرمایا، کب لوٹ کر جانے والے اللہ کی طرف؟ فی الآخرہ، آخرت میں۔ فیجازینا، نتیجے کو بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو جو جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کا ہمیں وہاں بدلہ ملے گا۔ اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کا برا بدلہ۔ فیجازینا، نتیجے کو بیان کیا۔ وفی الحدیث من استرجع عند المصیبت، فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت استرجاع کیا، جی یعنی انا للہ پڑھا، اجرہ اللہ فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے اندر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْرًا، اور اس کے پیچھے اس کے لیے بہتری پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے لیے بہتری پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَفِيهِ، اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ ان مصباح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا۔ فاسترجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استرجاع کیا، انا للہ پڑھا، تو فقالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، انما ھذا مصباح، ان کے بھی ذہن میں وہی ہوگا جو آج کل ذہن میں ہوتا ہے کہ انا للہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، تو انہوں نے کہا یہ تو ایک چراغ ہے۔ فقال کل ما اساء المؤمن فهو مصیبۃ، کہ جو بھی مومن کو ناپسندیدہ بات پیش آئے وہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، اور مصیبت اور آزمائش پر اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالحدیث کی ہے، وہ فی الحدیث ہے۔ رواہ ابو داؤد فی مراسیلہ۔ تو جو بھی ایسی بات ہو، ناپسندیدہ بات، پریشان کن بات، وہ آزمائش ہوتی ہے، اس وقت انا للہ پڑھنا چاہیے۔ بعض اوقات اگر کسی کے کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کا پتہ چل کے کوئی انا للہ پڑھے تو بعض لوگ غصے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مارنے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اولئک علیہم صلوات، ان پر
وہ لوگ کہ ان پر جو ہے مغفرت ہے، صلوات یعنی مغفرتن، صلواتن کے مراد معنی بیان فرمایا کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرتیں ہیں، من ربہم ورحمتن، اور رحمت ہے، نعمتن، رحمتن کے مراد معنی بیان کیے نعمتن نکال کر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، إِلَى الصَّوَابِ، یہ مہتدون کے متعلق کو بیان فرمایا، مہتدون کے متعلق کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔